ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ نریندر مودی کا پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے کا انکشاف۔ پولینڈ سے واپسی پر بھارتی وزیر اعظم کے طیارے نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ سول ایویشن ذرائع کا کہنا ہے مودی کا طیارہ صبح 10:15 بجے پاکستانی حدود میں داخل ہوا، جو 46 منٹ تک پاکستان کی حدود میں رہا۔ طیارہ اسلام آباد اور لاہور کے ایئر کنٹرول ایریا سے گزرا۔ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ لاہور سے ہوتا ہوا 11:01 پر بھارتی شہر امرتسر میں داخل ہوا۔ مودی کا طیارہ پولینڈ سے دلی جا رہا تھا۔ ذرائع نے بتایا بھارتی وزیر اعظم نے پاکستانی حکومت اور عوام کے لیے کوئی خیر سگالی پیغام نہیں دیا۔ روایت ہے فضائی حدود سے گزرتے ہوئے غیر ملکی صدر یا وزیر اعظم خیر سگالی پیغام دیتے ہیں۔ غیر ملکی صدر یا وزیر اعظم دوران پرواز خیر سگالی پیغام پائلٹ کے ذریعے مقامی ایئر ٹریفک کنٹرول کو بھیجتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر آصف علی زرداری کے ہمراہ تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ صدر زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات میں سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ صدر آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو تحفے میں بندوق پیش کی۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں آئینی ترمیم ملک کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں آئین کو الٹ پلٹ کر کے 2 متضاد فیصلے تسلسل سے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ چیزیں تبدیل اور ان کی وضاحت کرنا ہوگی۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت سے متعلق ترمیم کے سوال پر کہا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ سب سے بزرگ شخص کو ہی عہدہ دیا جائے، ہر جگہ بہترین شخص کو لگایا جاتا ہے۔ منشا ہے کوئی پیپر ورک؟ میرے خیال میں تو ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کو الٹا پلٹا کے 2 مختلف متضاد فیصلے آپ کے سامنے تسلسل سے آ رہے ہیں۔ آدھے لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا، آدھے کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ تھا، ایک درمیان میں بولتا ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں مگر یہ والا لے لیتے ہیں۔ یہ بڑی بات اب واضح ہو گئی ہے کہ قانون میں بھی اور آئین میں بھی جس جگہ پہ وضاحت چاہیے وہ وضاحت آنی چاہیے۔ ہمیں کچھ چیزیں تبدیل کرنی ہوں گی۔ بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ یہ سینیورٹی والا نہیں ہوتا، پرنسپل ہوتا ہے دا بیسٹ جج۔ اپوزیشن اتحاد کی ملاقاتوں کے بعد نون لیگ کی قیادت بھی متحرک ہو گئی۔ نواز شریف نے چند رہنماؤں کو اپوزیشن سے ملاقاتوں کا ٹاسک دیا۔ ذرائع نے بتایا نون لیگ کے 3 سینئر رہنماؤں نے اپوزیشن کی جماعتوں سے خفیہ رابطے کیے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا مولانا فضل الرحمان کا چند روز پہلے نون لیگ کے رہنماؤں سے رابطہ ہوا تھا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے سیاسی جلسے اکیلے کرنے کا اعلان کیا۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے رابطوں سے متعلق رپورٹ نواز شریف کو پیش کر دی۔ پارٹی صدر نے ان کاوشوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اپوزیشن رہنماؤں کو پیغام دیا گیا ملاقاتیں کریں مگر متحرک کردار ادا نہ کریں۔ علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی جلسہ ملتوی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سے حکومتی رابطوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق مختلف حلقوں نے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے پہلے علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا۔ علی امین کے انکار پر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر سے رابطے کیے گئے۔ علی امین گنڈاپور کو بانی کے آڈیو اور ویڈیو پیغام بھی دکھانے کی آفر کی گئی، لیکن انہوں نے میسیجز دیکھنے سے انکار کر دیا۔ علی امین نے کہا بانی کو جیل سے نکال کر سامنے لایا جائے یا ویڈیو پر رابطہ کرائیں۔ یہ بھی کہا کہ بانی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے واضح کیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، بانی جو حکم کریں گے عمل کروں گا۔ جلسہ ملتوی کرنا پی ٹی آئی کے لیے فیس سیونگ تھا۔ پی ٹی آئی کو ہم نے ہی فیس سیونگ دی اور کون دے گا؟ وفاقی وزیر مصدق ملک کی پروگرام سوالیہ میں گفتگو۔ مصدق ملک نے کہا پی ٹی آئی نے 5 کنال کے اندر جلسے کا اعلان کیا لیکن تیاری نظر نہیں آئی۔ پی ٹی آئی نے جلسہ ملتوی تو کیا لیکن لاکھوں لوگ کہاں تھے؟ وزیر اعلیٰ تھریٹن کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے جیل توڑ کے عمران کو لے کر جائیں گے، ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اگر وفاقی حکومت کو تھریٹ کریں گے اور بولیں گے کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تو باپ ہوگا تو روک لے گا۔ دس واز اونلی فیس سیونگ۔ 2 مرتبہ تو وہ ان کی وکٹ اڑ چکی ہے، 2 دفعہ جلسہ کر کے فیس سیونگ دی ہے ان کو تو اور کیس نے دی ہے، دے فیلڈ۔ ان کے بندے گئے ہیں، انہوں نے اندر گئے ہیں، خان صاحب نے فیس سیونگ۔ اپوزیشن اتحاد کی ملاقاتوں کے بعد نون لیگ کی قیادت بھی متحرک ہو گئی۔ نواز شریف نے چند رہنماؤں کو اپوزیشن سے ملاقاتوں کا ٹاسک دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے نون لیگ کے 3 سینئر رہنماؤں نے اپوزیشن کی جماعتوں سے خفیہ رابطے کیے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا
مولانا فضل الرحمان کا چند روز پہلے نون لیگ کے رہنماؤں سے رابطہ ہوا تھا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے سیاسی جلسے اکیلے کرنے کا اعلان کیا۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے رابطوں سے متعلق رپورٹ نواز شریف کو پیش کر دی۔ پارٹی صدر نے ان کی کاوشوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کو پیغام دیا گیا، ملاقاتیں کریں مگر متحرک کردار ادا نہ کریں۔ علی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی جلسہ ملتوی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سے حکومتی رابطوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق مختلف حلقوں نے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے پہلے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کیا۔ علی امین کے انکار پر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر سے رابطے کیے گئے۔ علی امین گنڈا پور کو بانی کے آڈیو اور ویڈیو پیغام بھی دکھانے کی آفر کی گئی، لیکن انہوں نے میسیجز دیکھنے سے انکار کر دیا۔ علی امین نے کہا بانی کو جیل سے نکال کر سامنے لایا جائے یا ویڈیو پر رابطہ کرائیں۔ یہ بھی کہا کہ ملاقات کرنے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور نے واضح کیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، بانی جو حکم کریں گے عمل کروں گا۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کو زہر دینے کا بشرا بی بی کا بیانیہ احمقانہ قرار دے دیا۔ رؤف حسن سے واٹس ایپ پر مبینہ چیٹ میں انکشافات۔ علیمہ خان نے کہا بشرا بی بی کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے، اس پیغام کو آگے نہ بڑھائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے پیغام میں بانی اور جیلر کے درمیان فرضی گفتگو کا تذکرہ ہے، جس میں بانی نے بتایا جیلر پر انہیں مارنے کے لیے دباؤ ہے، اگر بانی کو کچھ ہوا تو عوام جیلر کو نہیں چھوڑیں گے۔ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ انہیں جیل میں بانی پی ٹی آئی سے اکیلے نہیں ملنے دیا گیا۔ ثابت ہو گیا بشرا بی بی ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے انتشار کی سیاست کی بنیاد رکھی، آج خود پی ٹی آئی انتشار کا شکار ہے۔ علیمہ خان اور رؤف حسن کی گفتگو سے واضح ہے پی ٹی آئی میں ایک علیمہ گروپ اور دوسرا بشرا گروپ دونوں پارٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علیمہ خان کی گفتگو سامنے آئی رؤف حسن کے ساتھ، اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ بشرا بی بی ایک ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی تھی۔ علیمہ خان نے رؤف حسن کو کہا کہ جی یہ جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے، اس بیانیے کے ذریعے پارٹی پر قبضہ کر لے۔ نہ زہر والی بات سچ ہے، نہ ایسا کوئی مکالمہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور جیلر کا ہوا، اور یہ باہر آ کے رو رہی ہے۔ یہ جھوٹے بیانیے پر مبنی ایک ہمدردی کا بیانیہ جو بنا رہی ہیں، یہ اس میں کوئی حقیقت یا صداقت نہیں ہے۔ پارٹی پر قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہے جس میں علیمہ گروپ اور بشرا گروپ ہے، وہ ان کی لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایک نہیں، یہ طریقے انتشار آپ کو کئی حصوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ جو پارٹی کے اندر اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی ہے اور ڈس انفارمیشن سیلز آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں 2018 میں مصنوعی شخص کو زبردستی وزیر اعظم بنا کر ملک پر مسلط کیا گیا، اس کی غلط پالیسیوں سے معیشت کا دباؤ اگلی حکومت پر پڑا۔ پی ٹی آئی جس عروج پر تھی اب زوال دیکھ رہی ہے۔ کرتا ہوں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو، کبھی بھی آپ اگر جڑ کو نہیں پکڑیں گے، صرف سراسری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں آج بٹھا کے ایک مصنوعی شخص کو زبردستی وزیر اعظم بنایا گیا کہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے پریشر جو تھا اکانومی کا وہ اگلی حکومت میں پڑنا تھا۔ 2018 سے 3.5 سال تک جتنی بھی حکومت رہی پی ٹی آئی کی، ایک منصوبہ پورے پاکستان میں کوئی گنوا نہیں سکتا۔ صرف جھوٹے وعدے کیے گئے، نہ کوئی ایک نوکری دے سکے اور نہ کوئی گھر دے سکے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی جس عروج پہ تھی اس کو اپنا زوال بھی وہ دیکھ۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں پہلی بار کسی جنرل پر ہاتھ ڈالا گیا اور کورٹ مارشل تک نوبت پہنچی۔ ملک لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ پارسائی کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنے دور میں آئی پی پیز اور پیٹرولیم لیوی کا بھتہ کیوں ختم نہیں کیا؟ بڑے جنرل پر ہاتھ ڈالا گیا اور کورٹ مارشل تک نوبت پہنچی ہے، تو پھر سیاسی جماعتوں کو بھی اب تیار ہونا چاہیے۔ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کا بھی احتساب ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم پارسا ہیں، ابے ان کے دور میں بھی آئی پی پیز تو تھے یار، پیٹرولیم لیوی کا بھتہ بھی تھا۔ اگر پی ٹی آئی اتنی پارسا ہے اور اتنی عوامی ہے جماعت، تو اپنے 4 سال میں پیٹرولیم لیوی ختم کیوں نہیں؟ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ڈی پی او آفس رحیم یار خان میں شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کوتاہی ہوئی، غلطی کا ازالہ کریں گے، آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ ہر شہید قوم کا ہیرو ہے، سوگوار خاندان کی بھرپور کفالت کریں گے۔ شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم، گھر اور نوکری بھی دی جائے گی۔ پولیس اہلکاروں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ کچے کے مسائل کا مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ چیک پوسٹوں کی تعمیر جلد مکمل کی جائے گی۔
کوریئر کمپنی آپ کا پارسل ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی، ٹھیک پتہ بھیجیں، لوگوں کو لوٹنے کا نیا فراڈ سامنے آ گیا۔ یہ مشکوک پیغام آپ کے بینک اکاؤنٹ کا صفایا کر سکتا ہے۔ ایک شہری فاتح محمود کو سوشل میڈیا ایپ پر میسج ملا، پارسل آپ تک پہنچانا ہے، درست پتہ بھیجیں۔ میسج میں ایک لنک دیا گیا اور کہا کہ اس لنک پر کلک کر کے اپنا درست پتہ درج کریں۔ درست پتہ بھیجنے پر میسج ملا، 79 روپے بری ڈیلیوری چارجز دینا ہوں گے۔ بینک اکاؤنٹ سے 79 روپے بھیجنے کی کوشش کی تو بینک سے میسج آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ناکافی ہے۔ بعد میں پتہ چلا دبئی کی موبائل شاپ سے 5300 درہم جو پاکستانی رقم 4 لاکھ روپے بنتی ہے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ شہری نے لکھا خوش قسمتی سے اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں تھی تو وہ بچ گیا۔ سب شہری آن لائن نوسر بازوں کے اس نئے طریقے سے ہوشیار رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سندھ حکومت نے کراچی پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر خیرات پر چل رہا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صوبائی حکومت پر برس پڑے، بولے جناح اسپتال سرکار کے خرچ پر نہیں بلکہ چندے پر چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر پر وفاقی اور صوبائی حکومت ایک پیسہ خرچ نہیں کر رہی۔ اس الیکشن میں کراچی کے بیٹے واپس آ گئے، اب شہر میں تبدیلی دکھائی دے گی۔ جناح اسپتال کسی سرکار کے خرچے سے نہیں چل رہا ہے، یہ ڈونرز کی مدد سے چل رہا ہے۔ کوئی سائبر نائف دکھا رہا ہے تو حکومت نہ وفاق کی نہ صوبے کی، اس کا ایک پیسہ نہیں لگ رہا ہے یہاں کے تعلیمی اداروں میں، یہاں کے اسپتالوں میں۔ یہ شہر ٹیکس بھی دے رہا ہے، ڈونیشن بھی دے رہا ہے، یہ شہر خیرات میں پل رہا ہے، پورے ملک کو خیرات دے رہا ہے، یہ شہر ٹیکس دے رہا ہے۔ یہ ڈونیشن سے کیوں چل رہا ہے؟ نہ صوبے کی جانب سے نہ وفاق کی جانب سے ایک ایمبولینس نہیں چل۔ کراچی کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے؟ پنجاب نے تو ایڈ کر دیا ہے، میرے خیال ہے باقی صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی روشنی کا انتظام خود کریں۔ ماشاء اللہ سندھ صوبہ تو بہت خوش نصیب ہے کہ اس کو کراچی نصیب ہے، بلکہ اس کے قبضے میں کراچی ہے، اس کو تو پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے، اتنے پیسے ہیں۔ اب اس سلیکشن میں اس شہر کے بیٹے دوبارہ آئے ہوئے ہیں، اب شہر پہلے جیسا نہیں رہ جائے گا۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کہتی ہیں خالد مقبول صدیقی مایوس ترین سیاستدان ہیں، انہیں ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، ان کا ماضی اچھا نہ حال، مستقبل بھی تاریک ہے۔ خالد مقبول صدیقی 10 بار وزیر اعظم بنے، بتائیں کراچی کو انہوں نے کیا دیا؟ بھتہ خور کھالے جمع کرنے والے، بوری بند لاشیں دینے والے شہر کے لیڈر خالد مقبول صدیقی صاحب ٹی وی پر آئے اور انہوں نے جناح اسپتال پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جی لوگوں سے ٹیکس جمع کیا جاتا ہے لیکن اسپتال چندوں پہ چلائے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مخیر حضرات حکومتوں کی مدد کرتے ہیں، آپ 10 دفعہ وزیر بنے ہیں، آپ کا اس شہر کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ NICVD، NICH اور جناح ہاسپٹل پیپلز پارٹی ہی کا کارنامہ ہے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا چھوڑ دیں، آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ خالد مقبول صدیقی کا جناح اسپتال سے متعلق بیان مذاق خیز ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان کے بیان پر رد عمل، کہا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی ٹیکس اور چندہ دونوں دے رہا ہے، قربانی کی کھالوں کی شکل میں جو چندہ ایم کیو ایم نے دیا اسے بھی یاد رکھیں، ہمارے اسپتالوں کا چندہ عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا ہے، آپ نے کہاں خرچ کیا؟ سندھ حکومت 30 بلین روپے جناح اسپتال، NICVD اور NICH پر خرچ کرتی ہے۔ کراچی اب نفرت، تنگ نظری اور مایوسی سے باہر نکل چکا، کراچی کو اب پیچھے دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پی پی کی سندھ حکومت کی داستان کرپشن سندھ کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کا ناصر شاہ کے بیان پر رد عمل، کہا دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کرپشن ہوتی ہے، سندھ میں کرپشن کرنا ہو تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سندھ اور پنجاب کے کچے میں گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آپریشن میں دونوں صوبوں کی پولیس اور رینجرز مشترکہ کارروائیاں کریں گی۔ پولیس پارٹی پر حملے کا مقدمہ صادق آباد کے تھانہ ماچکا میں درج ہو گیا۔ FIR میں دہشت گردی، قتل اور اغوا سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی DPO آفس رحیم یار خان میں شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کوتاہی ہوئی، غلطی کا ازالہ کریں گے، آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا، ہر شہید قوم کا ہیرو ہے، سوگوار خاندان کی بھرپور کفالت کریں گے، شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم، گھر اور نوکری بھی دی جائے گی، پولیس اہلکاروں کی حفاظت یقینی بنائیں گے، کچے کے مسائل کا مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا، چیک پوسٹوں کی تعمیر جلد مکمل کی جائے۔
بنو کے علاقے بکا خیل سے سوئی ناردرن گیس کے 4 ملازمین کو گاڑی سمیت اغوا کر لیا گیا. مغویوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی. گزشتہ روز SNGPL کے ملازمین گاڑی میں ڈیزل لوڈ کر کے سیدگئی جا رہے تھے کہ انہیں مسلح افراد اغوا کر کے لے گئے. اغواکاروں نے مغویوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی جس میں مغوی کہہ رہا ہے کہ میں عنایت اور سلیم ڈیزل کی گاڑی لوڈ کر کے سیدگئی جا رہے تھے. ہمیں مسلح افراد آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے ساتھ لے گئے. ہمیں نہیں معلوم یہ کون سی جگہ اور علاقہ ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان کے مطالبات پورے کر کے ہمیں رہائی دلائیں. کارساز ٹریفک حادثے کی تفتیش میں پیش رفت نہ ہو سکی. IGC نے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی. کیس کو ہائی پروفائل کیس کی طرح لیا جائے گا. تفتیشی ذرائع کے مطابق میڈیکل رپورٹ میں مزید 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں. ملزمہ سے موصول نمونے 2 مختلف لیبارٹریز بھجوائے گئے ہیں. لاہور کی بھی ایک لیبارٹری میں نمونے بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا. میڈیکل رپورٹ کے بعد تفتیش میں پیش رفت ہوگی. ذرائع کے مطابق ملزمہ تفتیش کے دوران مسلسل بیان تبدیل کر رہی ہے. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے مقدمے میں قتل خطا کی دفعہ لگا کر کیس کمزور بنایا گیا تھا جس کو تبدیل کر کے قتل بالسبب کی دفعہ شامل کر دی گئی. پاکستان میں پہلی بار ہب آٹو کراس ریلی کا انعقاد. کراچی DHA میں ریت کے بجائے روڈ پر گاڑیاں دوڑائی گئیں. مینز ایونٹ تیمور منوالا اور ویمنز ایونٹ فاطمہ بن اظہر کے نام رہا. علی حسن کی رپورٹ. ہب آٹو کراس ریلی کا میلہ پہلی بار پاکستان میں سجا. DHA سٹی میں ہونے والے ایونٹ میں 65 ریسرز ایکشن میں دکھائی دیے. آٹو کراس میں ریت کے بجائے روڈ پر اسپورٹس کار سمیت عام گاڑیاں بھی دوڑائی گئیں. روڈ پہ رکھے کون سے ٹکرانے اور ٹریک سے باہر نکلنے پر پینلٹی بھی لگی. ویمنس کیٹیگری کی فاتح فاطمہ بنت اظہر نے کہا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں. ٹریک بہت مزے کا بنا ہوا ہے, اچھا بنا ہوا ہے اور اٹس اے ریئلی فن تھنگ ٹو ڈو, اور لڑکیوں کو میرے خیال سے پارٹیسپیٹ ذرا کرنا چاہیے. گورنر سندھ کامر خان ٹیسوری نے خود بھی آٹو کراس ریلی کا تجربہ حاصل کیا. کہتے ہیں اگلے سال خود ریسنگ میں حصہ لوں گا. اگلے سال یہاں کار ریلی ہوگی, اس میں بھی رجسٹریشن کراؤں گا. اگر کوالیفائی کر گیا تو پھر میں انشاءاللہ تعالی خود ٹریک پر ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ فرسٹ نمبر پہ آئیں. انتظامیہ کی جانب سے مہمان خاص سمیت اہم شخصیات کو اعزازی شیلڈ پیش کی گئی. ریسرز کے لیے آٹو کراس ریلی ایک چیلنجنگ ایونٹ ثابت ہوا. میگا ایونٹ کے کامیاب انعقاد نے پاکستان میں ایڈونچر سپورٹس کو ایک نئی پہچان دے دی ہے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن, ARY نیوز کراچی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نواب شاہ میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا. فلیگ مارچ SSP تنویر حسین ٹونیو کی قیادت میں کیا گیا. اس موقع پر نواب شاہ میں چہلم کے جلوس اور امام بارگاہوں کے اطراف سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. کراچی میں ٹرانسپورٹروں نے حکومت کی فری شٹل سروس پر دھاوا بول دیا. شٹل سروس کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے, عملے کو مارا پیٹا. ٹرانسپورٹر بس اڈے شہر سے باہر منتقل کرنے پر مشتعل ہیں. انہوں نے دھمکی دی کہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر ہڑتال کریں گے. آصف خان کی رپورٹ. صدر کے علاقے میں ٹرانسپورٹرز نے سندھ حکومت کی فری شٹل سروس گاڑیوں پر دھاوا بول دیا. آل پاکستان ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ جو بس اڈے جہاں پر ہیں ان کو وہی کام کرنے دیا جائے. اگر 24 گھنٹے میں وہ ہمیں بلائے نہیں, ہم سے بات نہیں کرے, ہمارا ٹرانسپورٹ والوں کو گاڑیاں نہیں چھوڑے تو ہم پھر پورا پاکستان میں ہڑتال کریں گے. ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہمیں شہر سے گن پوائنٹ پر نکالا جا رہا ہے جس سے مسافروں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. سوراب روڈ سے آگے جو ٹرمینل بنائیں گے وہ 2000 یہاں دیں گے تو عوام تو تباہ ہو جائے گا. عوام کو انہوں نے پہلے تباہ کر دی ہے. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ شٹل سروس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ محمد آصف خان, ARY نیوز کراچی. عرب ویدر اپڈیٹ. ملک میں مونسون کا ایک اور طاقتور سسٹم برسنے کو تیار ہے. محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ میں 26 اگست سے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. کراچی میں موسلادھار بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ مغربی بنگال پر موجود ہے. 25 سے 29 اگست کے دوران اسلام آباد, مری, گلیات, لاہور, سیالکوٹ, گجرات, گجرانوالہ سمیت پنجاب میں بارش متوقع ہے. سسٹم کے تحت بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر, گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان ہے. موسلادھار بارشوں کے دوران ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے.
اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.